أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وآل محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى نبيه وعلى ذريته وعلى أهل بيته صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد تمام تر حمد و ثنا اس واجب الوجود کے لیے جس کا وجود کسی ممکن الوجود کا محتاج نہیں ہے اور تمام مخلوقات ہمہ وقت اس کی محتاج ہیں اور اللہ کا درود و سلام انبیاء اولیاء اوصیاء کا درود و سلام ملائکہ مقربین اور حاملین عرش کا درود و سلام اور جمیع خلق کا درود و سلام اس کے منتخب اور برگزیدہ حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پاک اللهم صل على محمد وآل محمد دیکھیے میں بیسیکلی مرثیہ خان ہوں اور آج صاحب خانہ کی وجہ سے اس شرف سے بھی مشرف ہو گئی لیکن نظم ہو یا نثر ہو اگر یہ ذکر ہماری زبانوں پر جاری و ساری ہے تو یہ پروردگار عالم کی بڑی عظیم ترین نعمت ہے اور پروردگار اس عظیم ترین نعمت کو ہماری زبانوں پر جاری و ساری رکھے خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد ایک بار درود صاحب العصر والزمان علیہ السلام پر جس کے وجود کی برکت سے یہ کائنات قائم و دائم ہے اللهم صل على محمد وآل محمد مجلس کا آغاز کریں گے امام زمانہ علیہ السلام کی دعا کے الفاظ سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنا توفیق الطاعت و بعد المعصیہ اے پروردگار اپنی اطاعت کی توفیق کا رزق عنایت فرما اور اپنی معصیت سے دور رکھ وصدق النیت و عرفان الحرمہ نیتوں میں صداقت پیدا فرما اور اپنی حرمت کا عرفان دے وَأَكْرِمْنَا بِالْهُدَى وَالْإِسْتِقَامَةِ اور ہمیں مکرم فرما اپنی ہدایت اور استقامت کے ساتھ کہتے ہیں کہ جس کو اس کی عزت کا حرمت کا عرفان مل جائے جس کو اللہ کی اور محمد و آل محمد کی حرمت کا عرفان مل جائے اسے اپنی وقت کا احساس ہو جاتا ہے تو یہ اس کی عظیم ترین نعمت کہ اس نے اپنے سے دعا مانگنے اور اپنی تقدیس اور پاکیزگی کے بیان کرنے کی اجازت دی ہے ورنہ انسان اس قابل نہیں ہے کہ اس کی حمد و ثنا بجا لائی جائے ایک بار میں یہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بہت سارے مطالب اور مفاہیم زیر غور رہے لیکن ہم نے بھی وہیں سے اسٹارٹ کیا جہاں سے ہمارے والدین نے ہمارے اساتذہ نے ہمیں شروع کروایا اس لیے مجلس کا عنوان رکھا ہے ثواب عبادت بقدر عقل ثواب عبادت بقدر عقل اور یہ کیوں رکھا اس لیے کہ اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد ایک ارشاد کہ ثواب کا اندازہ عقل پہ موقوف ہے یعنی میں بچوں کے لیے پڑھ رہی ہوں بڑے مجھ سے بہتر واقف یہ کرتے ہیں
یعنی جتنا نیکی کو نیکی سمجھ کر انجام دیا اور اطاعت خدا سمجھ کر کی اتنا ہی اعلیٰ درجہ ملے گا. دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ ثواب کا اندازہ عقل پہ موقوف ہے. یعنی جتنا نیکی کو نیکی سمجھ کر انجام دیا اور اطاعت خدا سمجھ کر کی اتنا ہی اعلیٰ درجہ ملے گا. اس لہٰذا انہی امام سے مروی ہے کہ یہ نہ کہو کہ جنت ایک ہی ہے, یہ نہ کہو کہ درجہ ایک ہی ہے, کیونکہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض درجوں کی حیثیت سے مرتبہ عطا کیا ہے. اور اس کی ثبوت میں سورہ بنی اسرائیل کی 70 نمبر آیت انتہائی مشہور معروف آیت ہے, آپ کے ذہن میں ہوگی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ كَثِيرًا مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم, ہم نے اولاد آدم کو بزرگی بخشی, ہم نے اولاد آدم کو بزرگی بخشی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, ہم نے انہیں خشکی اور تری پر سواریوں پر اٹھایا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عنایت فرمایا. وَفَضَّلْنَاهُمْ كَثِيرًا مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, اور جن مخلوقات کو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں سے بہتوں پر ہم نے انہیں فضیلت عطا کی ہے. اور اس کے بعد چھوڑ نہیں دیا جائے گا انسان. فوراً کہا سورہ بنی اسرائیل کی 71 آیت میں, اس کے فوراً بعد کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, کہ ہر گروہ انسانی کو قیامت کے دن اس کے پیشوا کے ساتھ بلایا جائے گا. تو اصول صافی میں اور مختلف مستند روایات میں کہ ان اولاد آدم کو یہ فضیلت عقل سے عطا کی, اسے عقل سے ممتاز کیا گیا ہے, اسے عقل سے اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے. تو یہ اس کی پروردگار عالم کا بہت انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمیں عقل سے ممتاز کیا ہے. ہمارا موضوع سخن عقل ہے. اب عقل ہے کیا؟ عقل ہے کیا؟ کہتے ہیں انٹلیکچوئل پرسنالٹی, عقل ہے کیا؟ تو علم العقائد کا پہلا درس جو حوزے میں بھی پڑھایا جاتا ہے, اس کے درس سے چند اقتباسات کہ علماء عقائد نے حصول معرفت کے 3 ذریعے بیان کیے ہیں. حصول معرفت انتہائی امپورٹنٹ ہے بچوں کے لیے, بڑے اس سے بہتر جانتے ہیں. علماء عقائد نے حصول معرفت کے 3 ذریعے بیان کیے ہیں. پہلا حواس, دوسری عقل اور تیسری وحی. تینوں پروردگار عالم نے اپنی ودیت فرمائی. کیا ہے؟ حصول معرفت کے علماء عقائد نے حصول معرفت کے 3 ذریعے بیان کیے ہیں. پہلا حواس, دوسری عقل اور تیسری وحی. اب پہلا حواس کیا؟ حصے سماعت و بصارت, حواس خمسہ, جو اللہ کا شکر ہے کہ سب کے پاس موجود ہیں اور حصول معرفت کا سب سے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں کسی بھی چیز کی معرفت کے لیے. دوسری آتی ہے عقل. مستند متواتر روایات ہیں, بہت ساری ڈیفینیشنز ملیں گی آپ کو عقل کی, لیکن ایک کامل ڈیفینیشن کہ عقل انسانی ڈیفینیشن ہے. اب کوئی پوچھے کہ عقل کیا ہے تو ڈیفینیشن کیا ہے کہ عقل انسانی مخصوص اصول و ضوابط کے تحت اپنے مخصوص دائرۂ کار میں حقائق کو کشف کرنے کا ایک ذریعہ ہے. عقل انسانی مخصوص اصول و ضوابط کے تحت اپنے مخصوص دائرۂ کار میں حقائق کو کشف کرنے کا ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے حق و باطل کے درمیان فرق پہچانا جاتا ہے. اب یہاں مخصوص اصول و ضوابط اور مخصوص دائرۂ کار کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ اس لیے کہ عقل بھی ایک مرحلے پہ جا کر رک جاتی ہے اور وہاں سے نور محمد و آل محمد کی روشنی, نور ولایت کی روشنی شروع ہوتی ہے. اور انسان اس نور ولایت کی روشنی میں امام سے بھی متصل ہو سکتا ہے, انتہائی قربت خدا بھی مل سکتی ہے. اور اس کے ثبوت میں علامہ اقبال کا وصیت کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبیباں مکان. عقل تو تقاضا یہ تھا کہ نہ کودو بھائی, آگ ہے, گرمی ہے, جل جاؤ نہیں, لیکن وہاں لبیک لازم آتی ہے. جب حکم امام آ جائے تو لبیک لازم آتی ہے کہ حبیب ابن مظاہر کی طرح لبیک لازم ہے. وہاں عقل فیصلہ نہیں چلے گا, وہاں حکم امام پہ لبیک کہنا ہے
کہ حبیب ابن مظاہر کی طرح لبیک کہنا ہے، امام وقت دیں آواز کو سوچا نہیں جاتا۔ اب عقل یہ راستہ طے کیسے کرتی ہے؟ عقل یہ راستہ حس کے ذریعے طے کرتی ہے۔ جب کوئی شے، کوئی موضوع اس کے سامنے آتا ہے تو حس کیا کرتی ہے؟ ہم اسے دیکھتے ہیں، سمجھنے، پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر عقل اس کی عظمت و بزرگی اور اس کی عجیب و غریب تکوین یا خلقت کو پر غور و فکر شروع کرتی ہے، اور یہی غور و فکر انسان کی دوسرے مخلوقات پر برتری کا سبب ہے، جو عقل و غور و فکر۔ اب کیوں قرآن پروردگار عالم نے، جو لوگ قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پورا قرآن بڑا بھرا پڑا ہے کہ غور و فکر کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، اپنے قوت عمل کو انجام دو۔ کیوں؟ کبھی سوچا کہ پورا قرآن میں اللہ نے بار بار نظام ولایت پہ غور کرو، نظام کائنات پہ غور کرو، اپنے افعال پہ، اپنے اعضاء پہ غور کرو، دن اور رات کے آنے جانے پر غور کرو۔ جو لوگ قرآن جانتے ہیں، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ افلا تعقلون، کیا تم تعقل نہیں کرتے؟ افلا تتدبرون، افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر اور تدبر نہیں کرتے؟ تو کیوں؟ یہ ایک بہت بڑا علمی مسئلہ ہے جس کو میں بہت آسانی کے ساتھ سمجھتی ہوں۔ پورا قرآن اس میں پڑھا ہے کہ پروردگار عالم نے ہر بات کے بعد یہ کہا ہے کہ غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ اس لیے کہا تاکہ یہ غور و فکر، یہ تدبر، یہ تفکر پروردگار عالم کی عزت و جلال پر ایک دلیل بن جائے، ایک دلیل بن جائے۔ پروردگار عالم صرف یہی چاہتا ہے اپنے بندے سے، ایک دلیل بن جائے۔ ایک بار میں صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اس لیے جب یہ دلیل انسان کے پاس آ جائے تو پھر پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں کی اندھی تقلید سے بچو، لوگوں کی اندھی تقلید نہ کرو۔ یہ بھی کچھ علمی مسائل بھی اور فقہی مسائل بھی میں جلدی بیان کرتی ہوں۔ لوگوں کی اندھی تقلید سے منع کرتا ہے، اپنے آباء و اجداد کی بغیر ہدایت کی پیروی کو بھی منع کرتا ہے، اور پھر اسلام جو ہے اس کے دین کو اختیار کرنے میں کوئی مجبور نہیں کرتا کسی انسان کو، لائق راہ پہ کوئی جبر و اکراه نہیں ہے۔ کیوں نہیں کرتا؟ لیکن دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول بھی نہیں کیا جائے گا انسان سے، کیوں؟ یہ بھی تو سوال ہے نا، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام اور عقیدے میں مطلوب کیا چیز ہے؟ ہم اس اسلام کو اختیار کرتے ہیں نا، تو کیوں اختیار کیا ہے ہم نے؟ اس اسلام اور عقیدے میں مطلوب کیا ہے؟ منزل یقین پر فائز ہے۔ پروردگار عالم انسان سے تصدیق قلبی چاہتا ہے، اعتقاد قلبی چاہتا ہے، وہ کچھ نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کے رب کی تصدیق کرے کہ ہاں وہ ہے، وحدہ لا شریک پروردگار ہے۔ تو پروردگار عالم اپنے بندے سے اعتماد قلبی چاہتا ہے، اور صحیح عقیدے پر، اور اس لیے ہر مسلمان پر لازمی ہے کہ وہ اپنے جو مخصوص عقیدہ ہے، اس کا جو بھی عقیدہ ہے، اس عقیدے پر مضبوط دلائل پر تحقیق کرے، اور اس سلسلے میں کسی غلط نظریے کو بھی اختیار نہ کرے، کسی لوگوں کی اندھی تقلید بھی نہ کرے، کسی اپنے آباء و اجداد کی پیروی تک کو منع کرتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ٹھوس دلیل ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ عقیدہ کیوں اختیار کیا ہے۔ تو صحیح عقیدے پر سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ لیکن بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے، یعنی آج کل کی ضرورت ہے یہ بچوں کو سمجھنے کی۔ تو کیوں انسان جو ہے سب سے صحیح عقیدے پر سب سے بڑی دلیل یہ لطف آئے گا، انسان کی فطرت سلیمہ ہے، جو اس کی فطرت سلیمہ اللہ نے اسے بدیت کی، اسی لیے اعتماد کرے پروردگار عالم اس انسان اس فطرت سلیمہ پر جس کی عقل سلیم تعین کرے۔ اسی لیے اب ایک فقہی مسئلہ کیا کہ لوگ کہتے ہیں تقلید حرام ہے۔ تقلید حرام نہیں ہے، تقلید اصول دین میں حرام ہے، اصول دین میں تقلید حرام ہے۔ تقلید کہاں واجب ہے؟ فروع دین میں، شریعت پر عمل کرنے کے سلسلے میں اس شخص پر جامع و شرائط مجتہد کی تقلید واجب ہے جو نہ خود مجتہد ہو اور نہ ہی احتیاط پر عمل کرنے کی صلاحیت رکھتا۔ اب یہاں احتیاط
بھی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ وہ احتیاط کون ہوتا ہے جو احتیاط پر عمل کرتا ہے، کہ جتنے فقہاء ہیں، جتنے مجتہدین ہیں، ان سب کے فتاوے بھی معلوم ہوں اور اس کے بعد وہ احتیاط پر عمل کریں. ہوں گے ایسے لوگ، لیکن کیا ہے کہ اس شخص پر جامع شرائط مجتہد کی تقلید واجب ہے جو نہ خود مجتہد ہو اور نہ احتیاط پر عمل کرنے کی اہلیت رکھتا ہو. تو اصول دین میں تقلید حرام ہے، فروع دین میں تقلید واجب ہے. اب تیسرا ذریعہ جو میں نے بیان کیا تھا شروع میں، یاد ہے کسی کو؟ اصول معرفت کے 3 ذرائع تھے. پہلا حواس، دوسری عقل، تیسری وحی. سلامت رہے. وحی تیسرا ہے وحی. وحی کیا ہے؟ کہ پروردگار عالم کا اپنے مخصوص بندوں سے مخصوص طریقے سے عالم غیب سے ارتباط بذریعہ وحی ہوتا ہے. یعنی اپنے پروردگار اپنے مخصوص بندوں انبیاء اور اوصیاء کو حقائق سے مطلع کرتا ہے اس وحی کے ذریعے. وحی کی بھی 2 قسمیں ہیں، قرآن و سنت. قرآن تو قرآن ہے، اور حدیث میں صرف رسول کریم کی اور حدیث قدسی نہیں آتی، بلکہ ائمہ معصومین کی اور جتنے فرامین ہیں، جتنے فرمودات ہیں، چونکہ ان کا سلسلہ رسول کریم پر منتہی ہوتا ہے، اس لیے وہ سب بھی وحی کے زمرے میں آتے ہیں. ہمارا ٹاپک وحی نہیں ہے، ہم عقل پہ واپس آئیں گے. ایک بار مل کے صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اگر ٹاپک کچھ تھوڑا ڈرائی ہو رہا ہے تو میں چیز بھی کر سکتی ہوں. سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیے میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں آسان کر کے بیان کروں. تو اب عقل کو نبی باطنی سے بھی تعبیر کیا گیا ہے. نبی باطنی کیا؟ یعنی جس کا شریعت حکم کرتی ہے اس کا عقل بھی حکم کرتی ہے. اب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کہ نفس کو عقل کا محکوم رکھنا اور جذبات پر قابو پانا نیکی ہے. تو اب عقل مند کو چاہیے کیا؟ وہ مطلب پہلی چیز انسان کے لیے بیسک چیز کہ انسان جو ہے عاقل ہو یا اس کی عقل پختہ اور فہم کامل ہو، تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ میں بہت ساری چیزوں کو سم اپ کر کے بیان کروں. کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ تو پہلی چیز ہے کہ انسان خود خواہی، خود بینی، خود پسندی اور خواہشات کے کنویں سے قدم کو باہر نکال لے. اس لیے کہ جب تک وہ مادیت پرستی میں پڑے گا حقیقت کی طرف نہیں آ سکتا. یہ سب مادیت پرستی ہے. پہلی چیز ہے خود خواہی، خود بینی، خود پسندی اور خواہشات کے کنویں سے باہر قدم نکالے، اور پھر پروردگار عالم کی لامحدود نعمتوں پر غور و فکر کرے. اور جب اسے اس بات کا احساس ہو جائے کہ یہ ساری نعمتیں جو پروردگار عالم کی میسر کردہ ہیں غیر معمولی اور انمول ہیں، تو کیا نعمتیں پا کر منعم کو فراموش کر دیا جائے؟ عقل تو تقاضا کرتی ہے نعمتیں پا کر سر تسلیم کو جھکا دیا جائے اور اس کی فرما برداری کی جائے اور نافرمانی سے پرہیز کیا جائے. عقل تو تقاضا کرے گی. اس لیے غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب. نعرے حیدری، نعرے حیدری، محمد وآل محمد صلوات. تو کیا کہا مولا علی نے کہ میں نے یہ عبادت جنت کی لالچ اور دوزخ کے خوف سے انجام نہیں دی، بلکہ اسے لائق عبادت سمجھا ہے تو عبادت. اسی لیے سجدے کی حالت میں جب ضربت لگی تھی تو کہا تھا فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب. اس لیے کہ علی سے زیادہ کوئی عاشق غفار نہیں ہے جس نے توحید کو بچایا. فزت برب، خدا کی قسم میں کامیاب. یہ ہے علی بن ابی طالب. یہی حبل الہی ہیں، یہی وسیلہ الہی ہیں، یہی سبیل الہی ہیں، یہی عروۃ الوثقیٰ ہیں، یہی حبل اللہ المتین ہے، یہی نبأ العظیم اور صراط المستقیم. ان کے در کے علاوہ کہیں سے بھی کچھ نہیں مل سکتا، اور لاکھ لاکھ شکر ہے پروردگار عالم کا کہ ہم اس در سے وابستہ ہیں. اور یقین مانیں کہ بعض علم الکلام ایسے ہیں کہ جن پر عمل کرنے کے بعد انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. اتنے
اتنے خوبصورت، جس میں سے ابھی میں ایک بیان کروں گی، اس پر اگر عمل کر لیا جائے نا تو آپ کی لائف بدل جائے گی، چینج ہو جائے گی لائف، آپ کا نظریہ حیات ہی چینج ہو جائے گا۔ ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کی امام نے فرمایا جس نے تین چیزوں پر غالب کیا اس نے اپنی ہاتھوں سے اپنی عقل کو تباہ کر دیا۔ دیکھیے میں ٹاپک سے نہیں ہٹوں گی، عقل میرا ٹاپک ہے۔ کیا کہا امام نے کہ جس نے تین چیزوں پر غالب کیا اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی عقل کو تباہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پہلی چیز کہ جس نے اپنی دراز آرزوؤں کی وجہ سے اپنے نور تفکر کو بجھا دیا، تاریک کر دیا۔ کیا دراز آرزو، ایک کے بعد ایک ختم ہی نہیں ہوتی انسان کی آرزو۔ لالچ، حرص، ہوس یہ کیا ہے؟ دراز آرزو ہے، رک جانا ہے۔ جس نے اپنی دراز آرزوؤں کی وجہ سے اپنے نور تفکر کو تاریک کر دیا۔ دوسری چیز، جس نے اپنی فضول گفتگو اور بیہودہ گوئی کی وجہ سے اپنے نور حکمت و دانائی کو مٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ گھنٹوں بے مقصد بے معنی باتیں، میں کسی کی بات نہیں کری، میں جنرل بات کری، کیونکہ اس بے مقصد باتوں میں چغلی بھی ہوگی، غیبت بھی ہوگی۔ اپنی زبان کو یا تو خاموشی میں اختیار کیجیے، یا پھر اگر اختیار کیجیے تو محمد و آل محمد کے ذکر سے اپنی زبانوں میں مشغول رکھیے، یا پھر تمجید ہو، تحلیل ہو، تسبیح ہو، یا حمد باری تعالیٰ۔ اب دیکھیے آپ کی لائف بدل جائے گی، آپ کی نظریہ حیات چینج ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز کہ جس نے اپنی خواہشات نفسانی کی وجہ سے اپنے نور عبرت کو مٹا دیا۔ اللہ، اور علماء کہتے ہیں کہ جس کا نور عبرت بجھ جائے یا بجھ جائے وہ سمم بکم عمیٌ فہم لا یرجعون کا مصداق ہو جاتا ہے، پھر اسے کچھ نظر نہیں آتا، مہر سخت ہو جاتی ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ جس نے ان تین چیزوں پر غالب کیا اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی عقل کو تباہ کر دیا، اور جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی عقل کو تباہ کر دیا اس نے دنیا و آخرت دونوں کو تباہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پروردگار ہمیں پناہ میں رکھے۔ لیکن جب عقل کامل اور فہم پختہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب رک جاتا ہے ان چیزوں سے انسان، تو ذہن اور خیالات میں ایک توازن پیدا ہو جاتا ہے، ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ اور پھر 5 قوتیں، دیکھیے بہت فائدہ لطف کی بات، 5 قوتیں اور 2 خواص بیک وقت انسان کی نفس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ جب انسان کی عقل کامل اور فہم پختہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ 5 قوتیں اور 2 خواص جمع ہو جاتے ہیں اس کے نفس میں۔ کیا وہ 5 قوتیں؟ فنا میں بقائیت ہے، پھر فنا نہیں ہوتا انسان۔ دیکھیے لطف ہے اس میں، اس پروردگار عالم کا بڑا لطف و کرم ہے۔ کیا ہے؟ فنا میں بقائیت مل جاتی ہے، شدت پہ خوشی ہوتی ہے، ذلت پہ عبرت ہوتی ہے، تبنگری میں فخر ہوتا ہے، اور بلا کے وقت صبر۔ کیا قوتیں جمع ہوتی ہیں؟ فنا میں بقائیت مل جاتی ہے، شدت میں خوشی ہوتی ہے، ذلت میں عبرت ہوتی ہے، تبنگری میں فخر آ جاتا ہے، اور بلا کے وقت صبر۔ اور 2 خواص، سبحان اللہ، جو 2 خواص جمع ہوتے ہیں وہ ہے رضا و تسلیم ملنا۔ رضا و تسلیم ملنا۔ یہاں اگر آپ لوگ بور ہو رہے ہیں تو میں اپنے ہی کلام کی چند اشعار پیش کروں گا۔ یہ رضا و تسلیم وہی ہے، سر جو تسلیم و رضایت میں جھکا دیتا ہے، سر جو تسلیم و رضایت میں جھکا دیتا ہے اس کو اللہ شہیدین کی بلا دیتا ہے، اس کو اللہ شہیدین کی بلا دیتا ہے۔ اور معرفت بعد تفکر جسے رب سے مل جائے، ذکر شبیر اس عارف کو مزہ دیتا ہے۔ اور جس کی خواہش ہو غلامی حسین ابن علی، جس کی خواہش ہو غلامی حسین ابن علی، یہ سلیقہ اسے عباس سکھا دیتا ہے۔ کیا اطاعت کی ہے میرے مولا نے، یہ سلیقہ اسے عباس سکھا دیتا ہے۔ اور کربلا ایسی حقیقت کی گواہی کا ہے نام،
حق و باطل کی جو پہچان کرا دیتا ہے. اور تصویر دیکھیے اور تجوین دیکھیے گا کہ فکر انسان میں اگر ہو نہ یزید امراض. دیکھیے انما الاعمال بالنیات، جس نے اپنی نیتوں کو پاکیزہ کر لیا اعمال از خود پاکیزہ ہو جائیں گے. نیتیں پاکیزہ کر لیں. فکر انسان میں اگر ہو نہ یزیدی امراض، ذکر شبیر کی توفیق خدا دیتا ہے، خدا دیتا ہے. اور 7 بیٹوں پہ ہی تو رک گیا راہب ورنہ تو بھی کیا دیکھتا آقا میرا، کیا دیکھتا کیا دیکھتا. اور جس کی مرضی کا طلبگار ہو ذات اکبر، جس کی مرضی کا طلبگار ہو ذات اکبر، زیر خنجر وہی سجدے میں گلا دیتا. اور بیڑیاں روتی ہیں سجاد کی لاچاری پر، توق سر سجدہ خالق میں جھکا دیتا. اور غم شبیر ہے رگ رگ میں رقیہ اپنی، دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا دے. چونکہ ممبر کا ایک حق ہوتا ہے لہذا بچوں کے لیے 2 نصیحتیں کہ ایک پہلی چیز کہ زیارت امین اللہ کا دستور ہونا چاہیے کہ کم از کم ہفتے میں ایک بار ہی صحیح زیارت امین اللہ. 2 ائمہ معصومین سے روایت کی گئی ہے. امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت ہے، صبح اٹھ کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں. آپ یقین مانے فقہا کا دستور العمل رہا، عرش سے فرش پر پہنچ جاتا ہے. اور دوسری چیز دعائے صباح کے، دعائے صباح وہ بھی صبح گائی کی ہے، وہ بھی دعائے امام حسین امام مولا علی علیہ السلام، وہ بھی ترجمے کے ساتھ پڑھیں. انتہائی مجرب ہے. اس کے ابھی آخری سجدے کے الفاظ میں تلاوت کر کے پھر مسائل سے متصل ہوں. تو خلاصہ کیا ہے اس گفتگو کا، اس پوری حدیث کا خلاصہ کیا ہے؟ بہت سمجھ لیا کہ انسان اتنا ہی مستفید ہوتا ہے جتنا اس کی فہم و فراست کا ظرف ہے. انسان اتنا ہی مستفید ہوتا ہے جتنا اس کی فہم و فراست کا ظرف ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جتنا غور و فکر میں اضافہ ہوگا اتنی معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور جتنا معرفت میں اضافہ ہوگا معیار عبادت و ثواب بھی بڑھتا جائے گا. سمجھ یہ ہے، عقل سے کام لیں گے تو معرفت میں اضافہ ہوگا، معرفت میں اضافہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ ثواب اور معیار عبادت اور ثواب بڑھے گا نا. دعائے صباح کے آخری الفاظ امام مولا علی علیہ السلام کے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی قلبی محجوب ونفسی معیوب. اے پروردگار میرا دل شرمندہ ہے، میرا نفس گناہوں سے آلودہ ہو گیا. وعقلی مغلوب وہوائی غالب، عقل مغلوب ہے اور خواہشات نفس غالب ہیں. وطاعتی خلیل ومعصیتی کثیر، اطاعت خدا کم ہو گئی ہے، معصیتیں بڑھ گئی ہیں. واللسانی مقر بالذنوب، اے پروردگار میری زبان گناہوں کا اقرار کر رہی ہے. فکیف حیلتی یا ستار العیوب یا علام الغیوب یا کاشف الذنوب، کیا چاہ رہے ہیں؟ اغفر ذنوبی بحرمت محمد وآل محمد، اے پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے حرمت محمد و آل محمد علیہ السلام. یا غفارو یا غفارو یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب ہے کیا کہ نبوت کے خاتمے کے بعد ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے پروردگار عالم نے امامت کا سلسلہ شروع کیا اور امامت کے سلسلے کو قیامت سے ملا دیا. اسی لیے سرنامہ کلام کی آیت کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہر گروہ انسانی کو قیامت کے دن اس کے پیشوا کے ساتھ بلایا جائے گا. تو بالخصوص امام حسین علیہ السلام نے، جو ہر معصومین ہیں، بالخصوص امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ سے سورہ کہف کی آیات کی تلاوت کر کے سر بازار اس حقیقت کا اعلان کر دیا کہ میرے سر و تن میں جدائی ہو سکتی ہے مگر قرآن اور اہل بیت میں جدائی نہیں ہو سکتی.
کربلا سن 61 ہجری. کیا کربلا؟ حق و باطل کی اس مارکہ آرائی کا نام، حق و باطل کی اس مارکہ آرائی کا نام جس میں امام حسین شہید کربلا مظلوم کربلا نے خدا کے نمائندے اور رسول کی جانشین کی حیثیت سے اس وقت کی سب سے بڑی طاغوتی طاقت کے خلاف قیام کر کے فتح و شکست کے معنی بدل دیے. اور سوکھے گلے سے امام پیاسا تھا، امام پیاسا، امام بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے. سوکھے گلے سے شمر کے خنجر کو کاٹ کے طاقت کو حق سمجھنے والوں کے زوم باطل کو پارا پارا کر دیا. اور آج بھی حسین کے پیروکار شہید آیت اللہ خامنہئی کی پوری دنیا نے دیکھی کیا سرخروئی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نذرانہ شہادت پیش کیا. اللہ ان کے درجات میں اضافہ فرما دیا. تو کیا کیا حسین نے؟ حسین نے سوکھے گلے سے شمر کے خنجر کو کاٹ کے سبط نبی نے موت بدل دی حیات میں. لیکن ہوا کیا کہ حسین کے بعد ان کے مقدرات عصمت و طہارت کے ساتھ امت محمدی نے کیا سلوک کیا کہ جب آئیں شام کی بستی میں ننگے سر زینب، اتنی آسانی سے سن لیا زینب عالیہ اور سرپرنا، وہ جو دختر رسول خدا کی بیٹی اور اپنے باپ کی زینت امیر المومنین کی بیٹی تھی. اللہ سر پر چادر تک نہیں تھی کہ جب آئیں شام کی بستی میں ننگے سر زینب، اسیرو مسترو بے داب و نو اگر زینب، ارے منہ اپنا بالوں سے ڈھانپے تھی اونٹ پر زینب، یہ رو کے کہتی تھی ہر دم بچشم نم زینب، ارے بہن حسین کی ہوں، بہن حسین کی ہوں، فاطمہ کی جائی ہوں، میں کربلائے معلیٰ سے لٹ کے آئی ہوں. روایت میں ہے کہ جب یہ لٹا ہوا اسیران حرم کا قافلہ دمشق کے قریب پہنچا تو میری زینب عالیہ نے اپنے بھائی کے قاتل کی طرف ایک پیغام بھیجا کہ اے شمر، علی کی بیٹی کہتی ہے کہ ہمیں ان راستوں پہ سے نہ لے جا جہاں ہجوم زیادہ ہو. اللہ کیا وقت پڑ گیا تھا محمد کی یاد پر. اے شمر، ہمیں ان راستوں پہ سے نہ لے جا جہاں ہجوم زیادہ ہو، اور سرہائے شہداء کو ہم سے دور رکھ تاکہ لوگ انہیں دیکھنے میں محو رہیں اور ہمیں نہ دیکھیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن ہوا کیا کہ شمر ملعون نے حکم دیا کہ ان اسیروں کے قافلے کو ایسی بازاروں میں سے لے جایا جائے جہاں ہجوم زیادہ ہو. اللہ اکبر، اللہ. روایت میں ہے کہ پہلی سفر کو یہ قافلہ داخل دمشق ہوا. آگے آگے سرہائے شہداء، پیچھے مقدرات عصمت و طہارت، بے حجاب مستورات مہمنوں پر سوار. اللہ اکبر. اور ان کے ساتھ سید سجاد، میرا بیمار امام، تو کو سلاسل میں گرفتار، سر جھکائے ہوئے رسن بستہ. سلام ہو اس امام پر جس پر نہ جانے شام میں کیا گزر گئی. جب پوچھا کرتے تھے امام کہتے تھے الشام الشام الشام. اللہ اکبر. آگے آگے ایک راوی ہے جس کا نام سہل ابن سعید الشہر زوری ہے. روایت کرتا ہے کہ میں اپنے شہر زور سے بیت المقدس کی زیارت کے لیے آیا ہوا تھا. جب میں یہاں آیا تو میں نے دیکھا کہ شہر کو آراستہ کیا گیا ہے، شہر کو مزین کیا جا رہا ہے، صفائیاں ہو رہی ہیں، ڈھول باجے بجانے والے ہیں، لوگ جوخ در جوخ فاخرہ لباس پہنے ہوئے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں. میں نے ایک شامی سے بڑھ کر پوچھا بچا کہ آج عید کا دن ہے؟ اس شامی نے کہا کیا تم مسافر ہے؟ اس نے کہا میں آج ہی آیا ہوں.
تو شامی نے کہا، تو سہیل نے کہا کہ یہ لوگ اتنی جو ایک دوسرے سے مبارکباد کیوں پیش کر رہے ہیں؟ تو شامی نے کہا کہ لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ یزید نے عراق میں ایک خارجی پر فتح حاصل کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ سہیل نے بڑھ کر پوچھا، بتا اس خارجی کا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ شامی نے کہا، حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ سہیل گھبرا کے پوچھا، اے شامی بتا وہ حسین جس کی ماں فاطمہ بنت رسول۔ شامی نے کہا، وہی حسین۔ سہیل کہتا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا حسین کا قتل کیا جانا کافی نہ تھا کہ اسے خارجی بھی کہا جانے لگا؟ شامی کہتا ہے، اپنی آواز بند کر، کیونکہ جو شخص بھی حسین کا نام محبت سے لیتا ہے قتل کر دیا جاتا ہے۔ سہیل کہتا ہے، میں روتا ہوا سر جھکا کر آواز بند کی اور شہر کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے دیکھا بڑے بڑے پرچم داخل شہر ہو رہے ہیں، ڈھول باجے بجانے والے ہیں، لوگ آگے بڑھ کے چند سروں کو جو نیزے پہ سوار ہیں انہیں دیکھ رہے۔ سہیل کہتا ہے، میں بھی آگے بڑھ گیا۔ اللہ اکبر، یکایک مجھے سر مندوب میں کربلا نظر آیا۔ اللہ، گویا میں نے رسول اللہ کو دیکھ لیا۔ پھر مجھے عباس علمدار کا سر نظر آیا۔ منتخب تواریخ میں سہل برداشت نہ کر سکا، اپنا گریبان چاک کر دیا، منہ پر تماچے مارنے لگا۔ کہا، یا رسول اللہ آپ کہاں ہیں؟ اپنے بچے کی حالت دیکھیں، رگیں تک کاٹ دی گئی ہے، ریش مبارک خون سے آلودہ ہے، کربلا میں بدن بے گور و کفن پڑا ہے۔ اے امیر المؤمنین آپ کہاں ہیں؟ آپ کے بچوں سے بدر حنین کے بدلے لیے جا رہے ہیں۔ غرض کے سہیل نے ایسا دردناک مرثیہ پڑھا کہ اطراف کے لوگ بھی رونے لگے۔ پھر سہیل کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ڈھول باجے بجانے والے آئے اور ان کے پیچھے محملوں پر بے حجاب مستورات۔ اللہ اکبر، کوئی بی بی کہتی تھی، ماں محمدہ ہم لٹ گئے والیا۔ سہیل کہتا ہے کہ جیسے ہی بی بی زینب کلثوم سلام اللہ علیہا کا محمل اس کے قریب گزرا، اس نے جا کر پائے محمل کو پکڑ لیا اور کہا، السلام علیکم یا اہل بیت رسول۔ بیوی کہتی ہے، علیک السلام، بتا تو کون ہے جو اس شخص جو اس وقت میں ہم پر سلام کر رہا ہے جب لوگ ہم پر پتھر پھینک رہے ہیں؟ سہیل کہتا ہے، بی بی میں آپ کے نانا کا صحابی سہیل ہوں۔ گھر کے بی بی نے ایسا دردناک مرثیہ پڑھا، سہیل تم نے دیکھا ہمارے سارے جوان شہید کر دیے گئے، اب کوئی باقی نہ بچا سوائے سید سجاد کے۔ اللہ اکبر، ہمیں بے حجاب محملوں پر سوار کر کے اسیروں اور قیدیوں کی طرح لایا جا رہا ہے۔ غرض بی بی نے ایسا دردناک مرثیہ پڑھا کہ سہیل بے اختیار رونے لگا۔ یکایک ایک بوڑھا شامی امام سید سجاد کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے، مولا سر کو جھکائے ہوئے کھڑے تھے اور کہتا ہے، اے شخص، خدا کا شکر کہ جس نے تم لوگوں کو ہلاک کیا اور یزید کو بتا دی، نعوذ باللہ من ذالک، کیا گزر گئی دل سید سجاد پر۔ امام نے سر کو اٹھایا اور کہا کہ اے شخص، کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا، میں نے قرآن پڑھا ہے۔ امام نے اس سے پوچھا، کیا تم نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ اس نے کہا، میں نے یہ آیت پڑھی ہے۔ پھر اس نے پوچھا، پھر امام نے پوچھا کہ کیا تم نے یہ قول پڑھا ہے، اور جان لو کہ جب تم مال غنیمت میں سے کچھ لو
جو کچھ لو اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے قرابت داروں کا حق ہے. اس نے کہا میں نے یہ قول بھی پڑھا ہے. امام نے سر اٹھا کر کہا اے شخص ان آیتوں میں موجود قربا ہم ہی ہیں. پھر امام نے اس سے سوال کیا اے شخص کیا تم نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس شخص نے کہا ہاں ہم نے یہ آیت بھی پڑھی ہے. امام نے اس سے کہا اے شخص ہم ہی اہل بیت رسول ہیں, ہم سے ہی اللہ نے پاکیزگی کو مختص قرار دیا ہے. جیسے ہی اس شخص کو یہ پتہ چلا کہ یہ کوئی خارجی نہیں بلکہ ذریت رسول ہے, پاس آ کر کہتا ہے اے مولا کیا آپ اہل بیت پیغمبر ہیں؟ امام نے سر کو اٹھایا اور کہا اے شخص خدا کی قسم ہم ہی اولاد فاطمہ ہیں. غرض کہ وہ شخص بہت رویا, بہت گریا کرنے لگا, اپنے امامے کو سر سے اتار دیا, بار بار توبہ کرتا تھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے, میں نہیں جانتا تھا کہ یہ اہل بیت رسول ہے. جب امام نے اس کی یہ حالت دیکھی بار بار کہتا تھا اللہم انی اتوب الیک, اور اپنا سر زمین پر مارتا تھا. جب میرے کریم ابن کریم امام نے اس کی یہ حالت دیکھی ہے تو کہا اے شخص اپنا سر زمین سے اٹھا لے, تیری توبہ قبول ہے. اللہ اکبر. اس شخص نے کہا مولا اگر میری توبہ قبول ہے تو آپ کی اونٹ کے اس پائے کے پاس مجھے موت آ جائے. جب یزید کے کارندوں کو اس کی یہ خبر یزید تک پہنچائی اس کے کارندوں نے, تو یزید نے فوراً اس کے قتل کا حکم صادر کر دیا اور اسے وہیں قتل کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اے پروردگار عالم اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما, ہمیں اس کے انصار و اعوان میں قرار دے, ہمارے کوئی گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما, ہمارے تمام مرحومین کی بالخصوص بانیہ میں سے جتنے مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما, ہمارے مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما, ہمارے تمام مجتہدین اور مراجع کی حفاظت فرما, جتنے بھی محبان اہل بیت شیعان اہل حیدر کرار جہاں جہاں ہیں پروردگار ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہماری تمام دلی حاجات جو ہیں جو ہمارے حق میں صلاح و فلاح کا باعث ہیں, اس پر شعرا کی صدقے میں محمد و آل محمد کے وسیلے سے جلد مستجاب فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حسین